کے کہنے پر, اپنی محبوبہ کے کہنے پر اسی وقت آ گیا. بات کیا ہوئی ہے, کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے, کسی سے پوچھا ہی نہیں. اس نے 2 قتل پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. بڑا اپنے میاں کو منع کیا کہ وہ نہ جائے نہ جائے. اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے اس درندے نے, جزید نے میرے میاں کو 1 سیکنڈ میں گولی مار کے گرا دیا نیچے. ہمارے سامنے میرے پاپا کو مار کے چلا گیا. میرا بھائی روئی جا رہا ہے, کہتا امی پاپا 4.5 ماہ ہو گیا, تو کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا. ضمانت پہ تھی, اب وہ کینسل ہو گئی ہے, اب وہ بھاگ گئی ہے. نہ خورم پکڑا گیا ہے, نہ وہ شہزادی پکڑی گئی ہے. السلام علیکم. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ راجپوت. ویورس, 2 بچوں کی لڑائی, ایک ایسی لڑائی جس نے ایک 3rd پرسن کے گھر کا سربراہ چھین لیا. جی میں بات کر رہی ہوں داتا دربار کے قریب ایک ایسے علاقے کی جہاں پر موجود ایک فیملی کے گھر کے سربراہ کی جان چلی جاتی ہے. جس فیملی کی میں بات کر رہی ہوں, نور اللہ صاحب کی, جن کو گولی لگی, ان کے بیٹا موقع پہ ان کو بچانے جاتا ہے اور اس بچے کے بھی ٹانگ پہ گولی لگ جاتی ہے. اب وہ شخص اندھادھند فائرنگ کر رہا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کی فائرنگ سے. یہ شخص کون ہے, کہاں سے آیا تھا, اور آخر یہ کیا مقصد تھا اس کا, کس نے اسے بلایا تھا؟ ہم اس فیملی کی جانب چلتے ہیں, ان کی مسز سے, ان کے بچوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا. میرے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آیا کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی, آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے وہ بتانا ہے. داتا کا میلہ تھا اور میرا بیٹا نیچے ہی تھا. کچھ بچے ادھر بھنگڑا وغیرہ ڈال رہے تھے. میرے بچے نے منع کیا کہ چھوٹے بچے ہیں, تم سائڈ پر ہو جاؤ. اس بچے نے آگے سے گالی نکالنی شروع کر دی. اس کی ماں ادھر ہی کھڑی تھی. میرے بچے اس کی ماں نے میرے بچے کو تھپڑ مار دیا. میں تھوڑی دیر بعد میں بھی وہیں پہ موجود تھی, میں نیچے چلی گئی ہوں. کہتا امی ایسے ایسے نا شہزادی نے مجھے تھپڑ مارا. میں کہ چلو میں پوچھتی ہوں اس سے کیا ہوا, کس وجہ سے مارا. میں نے بات کی ہے, کہتی اس نے میرے بیٹے کو کیوں منع کیا, میرے بیٹے کو ایسے کیوں کیا اس نے. میں کہ چلو کچھ بھی ہوا نا, چلو لڑائی ختم کرو, داتا کا میلہ ہے, میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں. کہتی نہیں, یہ تو ادھر ختم ہونی نہیں بات. کوئی اٹھ کر میرے سر بدتمیزی کر رہا ہے. میں اسی وقت اس نے اپنے یار کو فون کر دیا. تھوڑی دیر بعد اس کا یار آ گیا ہے خرم, 4-5 لڑکے اس کے ساتھ ہی ہیں. اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے, کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے, کسی سے پوچھا ہی نہیں. جو اس نے شہزادی نے بتایا اسی بات پر اس نے آمین کر لی ہے. آتے اس نے فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے. میں ادھر ہی کھڑی, میں حیران تھی کہ بات اتنی ہے نہیں جس پہ اس نے فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے. یہ سب لوگوں کو ادھر کو سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کا ہے, کیسا ہے, اس کا کردار کیا ہے. اس نے 2 قتل پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ 7 سال اندر بھی رہ کے آ چکا ہے, پر ہمیں لیکن کھلے عام باہر پھر رہا ہے. جس نے مارا اس کے ساتھ وہ پیسے دے دوا کے مطلب صلح کر لیتا ہے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ وہاں پر آس پاس موجود لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. ہاں جی, داتا کا میلہ تو لگا ہوا تھا. راہگیر 3 زخمی ہوئے ہیں, 4تھا میرا بیٹا تھا, 5واں میرا میاں تھا. بیٹے کو بھی گولی لگی؟ جی بیٹے کو بھی گولی لگی ہے. کہاں گولی لگی؟ ٹانگ میں لگی اس کے. وہ بہتر ہے اب؟ ہاں جی, کافی بہتر ہے آگے سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کو کب لگی ہے, مطلب وہ بچانے کے لیے گئے تھے تو اس کو گولی ماری ہے یا غلطی سے لگی؟ میرا شوہر تو اوپر بیٹھا ہوا, تو اسے تو پتہ بھی نہیں تھا. اس نے تو کہا کہ چلو جو بھی کچھ ہوا ہے نا, میلہ ہے, اچھا نہیں لگتا ایسے لڑائی جھگڑے کرنا. میں کہہ کوا کے ان کو مطلب صلح صفائی کرا دیتا ہوں. میں نیچے کھڑی تھی تو وہ آئے ہیں, میں نے ان کو بڑا زور سے پکڑا ہے. میں کہا نہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں کرتا. میں کون سی لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں تو ان کے آپس میں صلح صفائی کرنے جب میں سب کی اسے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں. میں نے بڑی ان کو زور سے پکڑا, ان کا بازو کا کف پھٹ گیا ہے. کاٹن کا سوٹ, انہوں نے آپ نہ جائیں. پھر بھی وہ انہوں نے نہیں کہا, نہیں کچھ نہیں ہوتا, تم تو. اس سے پہلے وہ خرم نامی شخص فائرنگ کر رہا تھا؟ کر رہا تھا, موجود تھا وہاں پہ. میں نے بڑا اپنے میاں کو منع کیا کہ وہ نہ جائیں. پھر وہ چلے گئے. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے جاتی مجھے اتنی گولی لگ جانی. میں نے جانچ کی بازی اپنی یاد. اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے اس درندے نے, جزید نے میرے میاں کو 1 سیکنڈ میں گولی مار کے گرا دیا نیچے. میں خود, میرا دماغ سن ہو گیا. اسی وقت میں حیران پریشان ہو گئی کہ ہماری کوئی بات ہی نہیں تھی, اتنا جھگڑا ہے ہی نہیں تھا جس کا ہمیں اتنا بڑا مل گیا کہ میرا میاں جو ہمارے گھر کا سربراہ تھا, سب کچھ ہی تھا, 1 سیکنڈ میں میرے بچوں کو یتیم کر دیا, مجھے بیوہ کر دیا. یہ بندہ, وہ منظر, وہ گھڑی بھول ہی نہیں سکتا.
وہ ایسے تھا کہ انسان بیان کرتے ہوئے کہ سوچتا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونا تھا، یہ ہم نے سوچا تھا، یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا. ہم تو ابھی بھول ہی نہیں پا رہے کہ وہ کیسا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے میاں نے یکدم ہی، جو کسی کی صلح کروانے کے لیے گیا وہ یکدم ہی چلا گیا. اس درندے نے 1 منٹ لگایا، اس کے بعد ایک مار کے اس کے پھر بھی نہیں اس کے سکون ملا، پھر دوبارہ مارنے کے لیے آ گیا. 1 گولی لگی تھی پہلے؟ نہیں، ایک ہوش میں تھے؟ ہاں جی ہوش میں تھے تھوڑے سے، پر بلڈ اتنا نکلا ہے جیسے جانور ذبح کیا ہو. کہاں گولی لگی تھی؟ ان کی ٹانگ میں لگی، اس کے دل کی جو وین تھی وہ کٹ ہو گئی تھی. اسی وقت اتنا بلڈ نکلا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. میں اپنی آپ میں اندر کہہ رہی تھی، میں پاس ہی کھڑی تھی، میں اپنے میاں کو بچا نہیں سکی. انہوں نے مجھے آگے نہیں آنے دیا کہ شاید تمہیں گولی نہ لگ جائے. خود ہی 2-3 جتنی گولی خود ہی انہوں نے کھا لی. انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میں جو صلح صفائی کرانے کے لیے جا رہی، مجھے وہ گولی بہنی میری جان کی بازی نکل جانی. لنگر وغیرہ پہ تقسیم کر رہے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا انہیں. وہ تو ہم گھڑی بھول ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جانا تھا. ہماری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے والے اپنے بچوں میں. میرے ساتھ تو ان کا تو ایسے تھا، ہم میاں بیوی ہے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہی نہیں، ہمارا لگتا ہی نہ کس کو دیکھتا تھا نا، ہمیں تو کہتے تھے آپ میاں بیوی نہیں ہیں، کہ آپس میں آپ کا اتنا پیار ہے. بچیوں کے ساتھ اتنا پیار تھا جیسے دوست بنے ہوتے ہیں سب کی. کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا. کبھی کوئی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو، کوئی جھگڑا ہوا اس فیملی سے، کوئی لڑائی ہوئی ہو، کوئی کسی کے ساتھ ایسی ہوتی نا، کوئی دشمنی ایسی ہوتی ہے جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا خفیہ سا دشمن بن جاتا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوا ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے میاں لڑائی کرتے نہیں جلدی تھے. ان کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا نا، اس لیے کہتے میری بیٹیاں بھی ہیں، لڑائی کرنے سے میرے بیٹے غصے میں آئے گا، پھر لڑائی بڑھے گی، اس لیے وہ لڑائی کرنے میں راضی نہیں تھے. کہتے نہیں، میں نے لڑائی کرنی نہیں ہے. اگر کچھ بھی ہو جاتا وہ کہتے تھے یار چلو جو بھی ہے نا، میں معافی مانگ لیتا ہوں. ان کا تو اس طرح کا تھا دل کہ وہ منٹ میں موم ہو جاتے تھے. کہتے نہیں، لڑائی کا فائدہ نہیں. اگر میں بول پڑتی تھی کسی بات پہ تو وہ دوسرے بندے کو نہیں کہتے تھے، وہ مجھے برا بھلا کہتے تھے کہ نہیں تم غلط ہو، تم اندر آ جاؤ، ہم نے نہیں لڑائی وغیرہ کرنی. وہ تو اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ نور بھی موجود ہے، یہ ان کی بڑی صاحبزادی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے، پاپا جب نیچے گئے نا بات ان سے معافی مانگنے کے لیے، کہتے کہ میری داڑھی کا حیا کرے گا، میں اس کو روک لیتا ہوں کسی اور کو نہ لگ جائے. تو میں بھی پاپا کے پیچھے نیچے گئی ہوں. پاپا میرے سے آگے بڑھ گیا تو میری ماما کو نا میں نے پیچھے آواز، میں نے کہا امی رو رہی تھی ادھر کھڑی ہو کے، میں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہتے تیرے پاپا کو گولی لگ گئی ہے. اتنی دیر میں امی آگے گئی ہیں اور پھر سے واپس آ گیا. اس نے نا گولی مار کے نا پھر سے دوبارہ مارنے کے لیے، اور اس کو پھر پاپا کو دوسری لگی، ایک چھو کے گزر گئی ہے. اور امی پیچھے ہوئی ہیں، امی ادھر روئی جا رہی ہیں، چپ کر کے ایسے سن ہو گئی ہیں. امی کہے تیرے پاپا نے مجھے اشارہ کیا کہ تو ادھر ہی کھڑی رہا، آگے نہ آئی، کہیں تجھ کو گولی نہ لگ جائے. ہم آگے گئے ہیں، میں، میرا بھائی، میری امی. جب وہ مار کے چلا گیا ہم نے پاپا کو جا کے پکڑا ہے. میں دیکھ کے جیسے میری بھی موت وہیں پہ ہو جانی تھی، کہ میں دیکھ کے ران تھی کہ میرے پاپا نے ایسے سر نیچے پھینک دیا ہوا ہے ہمارے سامنے. میرے پاپا کو مار کے چلا گیا. میرا بھائی روئی جا رہا ہے، کہتا امی پاپا، ایسے اٹھا کے ہم دوسری سائڈ پہ لے کے گئے ہیں. امی جو بھائی کو، آپ کے بھائی کو بھی گولی لگی ہے، اس کو کب گولی لگی ہے؟ پہلے لگی ہے بچے کو گولی؟ ہاں جی، جب نا پاپا کو گولی لگ کے پاپا نیچے گر گئے ہیں، امی بھائی اور اس کو نا پاپا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. اس کے ساتھ جو لڑکے تھے نا وہ فائرنگ کر ہی جا رہے تھے، وہ رک ہی نہیں تھے رہے. اب بھائی میرا پاپا کو پکڑنے کے لیے آگے ہوا، اسی میں نا اس کو گولی لگ گئی ہے. ایک بچہ ہے جی ان کا، چھوٹے بیٹے کو بھی گولی لگی ہے ٹانگ پہ، اور بقول ان کے اور باقی دیکھنے والے لوگوں کے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی فائر لگا ہے. مطلب وہ ایک ایسا شخص جو آ کے، نہ جانے وہ کون ہے، وہ اتنا بدماش ہے کہ وہ آگے کھلے عام فائرنگ کرتا ہے اور بنا کسی ڈر کے. وہ خاتون کون ہے اور کیا آپ نے ابھی کیس کیا ہے، FIR کروائی ہے؟ کہاں پر کروائی ہے، کس تھانے میں کروائی ہے؟ داتا دربار تھانے میں ہم نے کروائی ہے. یہ شہزادی ہے جو منشیات فروش ہے، اس کے بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ خود بھی یہی کام کرتی ہے. تو اس نے اپنے یار کو فون کر کے بلایا. اگر نہ بلاتی تو نہ یہ کام ہوتا، نہ یہ حادثہ ہوتا. چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا اس نے بنا کر اسی وقت اپنے یار کو فون کیا. وہ یار بھی کیسا ہے کہ اس عورت کے کہنے کے، لڑکی کہنے پر، اپنی محبوبہ کے کہنے پر اسی وقت آ گیا
کہ میں اس کو کسی نے برا بنا کسی خوف کے وہ فائرنگ کر رہا ہے. یہ فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے. اسے ڈر ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو جائے گا, میں ایسی فائرنگ کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. بھائی کو لگتا ہے وہ کس نے گولی دی؟ ہم سب نے دیکھی ہے, میں تھی, میری ماما تھی, میرا بڑا بھائی تھا, ہم سب نے اپنے قریب سے دیکھا ہے. بھائی کو بھی, پاپا کو بھی گولی لگتے ہوئے. میری امی کا تو بالکل ہی 5-6 قدم فاصلہ پیچھے تھا, میری امی پیچھے کھڑی ہوئی تھی, بھائی اس سے پیچھے تھا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھا ہے. وہ کبھی بھی منظر نہیں ہم بھول سکتے کہ کیا ہوا ایک گھڑی میں, ایک پل میں. پاپا جب اٹھا کے پاپا کو دوسری سائڈ پہ لے گئے بائک پہ بٹھانے کے لیے, سب لوگ ادھر سے بھاگ گئے. اتنی لوگوں نے فائرنگ کی ہے کہ سارے وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے ہیں. تو پاپا ہماری طرف دیکھ کے نا رو رہے تھے. وہ خاتون کہاں ہے اب؟ وہ ضمانت پہ تھی, اب وہ کینسل ہو گئی ہے, اب وہ بھاگ گئی ہے. ان کے گھر گئے, ان کو وہ آگے دیکھا تالا لگا ہوا ہے. نہ خرم پکڑا گیا ہے, نہ وہ شہزادی پکڑی گئی ہے. نور کیا چاہتی ہو, کیا کہنا چاہو گی؟ ہمیں انصاف ملے. ہم عورتیں ہم جگہ جگہ تو جا نہیں سکتی, اپنی بہن نے لے کے, یا میری ماما ہمیں لے کے نہیں جا سکتی. ابھی تک تھانے میں بھی نہیں گئے. میری ماما جا رہے 4.5 ماہ ہو گئے ہیں, تو کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا. پولیس والوں کو اندر کی باتیں پتہ ہوتی, پولیس والوں کو یہ نہیں پتہ کہ بندہ کہاں سے ملنا ہے, بندہ کدھر سے پکڑا جانا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ پکڑا جائے. کہاں بھاگ کے جائے گا, ادھر ہی آنا ہے اس نے, لیکن ابھی تک پکڑا نہیں گیا. ہم ان کے لیے درخواست بھی کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے بھی, اور ان سے جو پولیس آفیسرز ان کا کیس دیکھ رہے ہیں کہ کائنڈلی اس پہ کچھ کوئک ورک کریں. اور آپ لوگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں بیکاز ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, اور جو چیزیں سلو ہوتی تھی ایک وقت میں وہ اب اسکیننگ میں آ گئی ہیں, وہ اب جلدی ہو سکتی ہیں. تو یہ فیملی ہے, ایک خاتون ہے جن کی بیٹیاں ہیں, اکیلی اب وہ رہ گئی ہیں, اکیلی کفالت کرنے والی ہیں, ان کی بچیاں ہیں, بچیوں کو کہاں کہاں لے کر جائیں گی. تو ان ایک درخواست ہے کہ جلد سے جلد ان کا کام آسان کیا جائے تاکہ یہ بار بار چکر نہ لگائیں.